خواتین السلام علیکم، میں ہوں منصور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو فون ان شو ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں ڈاکٹر عاقب حسین میر صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز۔ ناظرین، اگر آپ عاقب صاحب سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں ریگارڈنگ فائر انسیڈنٹس یا اس کی پریکاشنز کے بارے میں، تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر چل رہے ٹکر میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، خوش آمدید ہے آپ کا پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے شکریہ۔ عاقب صاحب، ابھی اسی مہینے یا پچھلے 2 مہینے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے سری نگر شہر میں خاص طور سے ڈاؤن ٹاؤن میں کافی سارے فائر انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے، کچھ دیہی علاقوں میں بھی ہوئے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہی یہ سردیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آٹم سے ہی یہ فائر انسیڈنٹ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اب کی بار جیسے لوگوں میں ایک انتشار سا ہے یا ایک فیلنگ ہے کہ اب کی بار کچھ ارلیئر ہوا اور زیادہ آگیں لگ رہی ہیں۔ کیا وجہ ہوئی ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے یا یہ پچھلے دنوں سے جو آگیں لگ رہی ہیں؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی موسم سرما آتا ہے اور ہمیں ہیٹنگ گیجٹس کی ضرورت پڑتی ہے اپنے آپ کو وارم کرنے کے لیے، تو ہم ایکسیسو یوز اپنے ہیٹنگ گیجٹس کا کرتے ہیں۔ تو جب ہم بازار سے ایسے گیجٹس پروکیور کرتے ہیں تو کئی بار ہم اسٹینڈرڈ ایکوپمنٹس پروکیور نہیں کرتے ہیں، ہم یہ نہیں چیک کرتے کہ ویدر دے آر ISI مارک اور ناٹ۔ تو اس کے چلتے جب ہم ایسے گیجٹس استعمال کرتے ہیں، دیئر امپراپر یوز یا ان کا سب اسٹینڈرڈ نیچر جو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے فائر رسک بڑھتا ہے۔ اور جیسا آپ کشمیر میں جانتے ہیں کہ آلدو آج کل کے اسٹرکچرز میں ہم کنکریٹ کا کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ایستھیٹک بڑھانے کے لیے آج بھی ہم ڈاکٹر صاحب بعد میں آئیں گے، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ ابھی جو ریسنٹ فائر انسیڈنٹس ہوئے ہیں جنرلی کیا وجہ ہوئی؟ دیکھیے، جو کاز آف فائر ہے اٹ از جنرلی ڈفرینٹ۔ کہیں جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں الیکٹرک شارٹ سرکٹ کے کارن آگ لگتے ہیں، جیسے کرفلی محلہ میں بھی فائر انسیڈنٹ ہوا، اور وہاں پہ ایک ویئر ہاؤس تھا جہاں پہ جو سنڈے مارکیٹ کے لیے جو پرانے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں یا بلینکٹس وغیرہ ہوتی تھی، انہوں نے کافی زیادہ پائل اپ کیا ہوا تھا، اور نائٹ آورز میں جو ہے شارٹ سرکٹ کے کارن وہاں پہ فائر انسیڈنٹ ہوا، اور اس کے زد میں کافی اور اسٹرکچرز بھی آئے۔ یا کسی اور جگہ پہ جو کاز آف فائر ہوتا ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن رہتا ہے، کیونکہ جب ہم فائر انسیڈنٹ پہ جاتے ہیں تو ہم پانی پھینکتے ہیں اور جو ایویڈنس ہے وہ جنرلی ختم ہو جاتا ہے، اور جب ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو اس کے بعد انسٹنٹلی یہ پریڈکٹ کرنا کہ واٹ از دا ایکچوئل کاز آف فائر یہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں اوور آل بات کروں کہ جنرلی LPG لیکیج یا جو ہمارے ہیٹنگ گیجٹس ہوتے ہیں ان میں ہماری نیگلیجنس یا کہیں بار جو ہے ہماری وائرنگس پرانی ہونے کے کارن جو شارٹ سرکٹس ہوتے ہیں، یہ جنرلی جو ہے مین کاز رہتے ہیں فائر انسیڈنٹس میں۔ عاقب صاحب، ابھی یہ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں، خاص طور سے اگر ہم شہر خاص کی بات کریں، ابھی پچھلے دنوں جو پچھلے مہینے میں مجھے لگتا ہے 3-4 انسیڈنٹس ہوئے، کچھ ڈیفیکلٹیز جو رپورٹ ہوئی جن کے بارے میں شاید آپ بھی ایگری کریں گے کہ ہماری جو سڑکیں ہیں وہ بہت تنگ ہیں، پھر لوگوں نے سڑکوں پر گاڑیاں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں رات کو، خاص طور سے جب برفلی محلہ میں آگ لگی تھی تو اس طرح کی باتیں منظر عام پر آ گئی ہیں کہ وہاں فائر ٹینڈرز کو موو کرنے کا چانس نہیں ملا۔ اور دوسری بات، یہ اندر تک چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا مانتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن میں کیسے آپ ہینڈل کریں اور کیا کرنا چاہیے لوگوں کو؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں پریونٹیو میجرز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم فائر انسیڈنٹس کو کم کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے آپ نے بتایا، جب فائر انسیڈنٹس ہوتے ہیں اور خاص کر جو کنجسٹڈ ایریاز ہیں جیسے ڈاؤن ٹاؤن ایریاز میں ہم دیکھتے ہیں کافی اسمال لینز ہوتی ہیں، تو وہاں پہ فائر فائٹنگ آپریشن ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہوتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ جب ہماری گاڑی وہاں پہ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں خاص کر نائٹ آورز میں وہاں پہ رانگ پارکنگس ہوتی ہیں۔ بار بار ہم لوگوں کو ہی بتاتے ہیں کہ آپ اپنی ایریاز میں پارکنگ سلاٹس آئیڈینٹیفائی کریں۔ رات کے اوقات میں جب آپ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں اور کسی کے اسٹرکچر میں آگ لگتی ہے تو پہلے ان اونرز کو لوکیٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور بعد میں ہماری گاڑیاں جو ہے فائر سائٹ سے دور ہمیں رکھنی پڑتی ہے اور وہاں سے فائر فائٹنگ کرنی پڑتی ہے، جس میں کنسیڈریبل ٹائم نکل جاتا ہے اور کافی زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو لاسٹ ٹائم جیسے آپ نے صحیح بتایا، کرفلی محلہ میں بھی ایسا ہوا تھا، اور کافی نیرو لینز ہیں وہاں سے، اور انفیکٹ کچھ لوگ جو ہے انہوں نے اب ہماری گاڑیوں کے بیچ میں اپنی گاڑیاں جو ہیں رکھی تھی،
تو اس وجہ سے بھی ہمیں کافی مشکلاتوں کا سامنا فیس کرنا پڑا. تو آپ کے میڈیم کے تھرو بھی میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی کہیں پہ فائر انسیڈنٹ ہو, خاص کر جہاں پہ کافی کنجیشن ہے, تو اگر لوگ انسٹیڈ آف کریٹنگ کیوس یا جو ہمارے فائر فائٹنگ آپریشن میں انٹرونشن کریٹ کرتے ہیں, اگر وہ ہم سے کوآپریٹ کریں گے, خاص کر جب بھی ایسے ایریاز میں فائر انسیڈنٹس ہو, آپ جو وہاں پہ اگر گاڑیاں بھی ہیں ان کو کلیئر کریں, تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ فائر ایمرجنسی سروس کے وہیکلز وہاں سے جائیں گے, تو ان کو وہاں پہ, کیونکہ جب ہماری گاڑی وہاں پہ پہنچے گی پھر ان کو ہٹانا پڑے گا, تو اس میں ٹائم نکل جاتا ہے. اور جو فائر فائٹنگ میں ایک ایک سیکنڈ کاؤنٹ کرتا ہے, ایک گولڈن آور ہوتا ہے. اگر اس ٹائم کے بیچ میں ہم فائر فائٹنگ کریں گے تو وی کین سیو لاٹ آف لائف اینڈ پراپرٹی. جی اچھا, یہ جو مان لیجیے آپ کرفلی معاملہ کے بعد آپ کی رضا کوچہ فتح قدل میں بھی آگ کی انسیڈنٹ ہوگی, دکان سنگین فتح قدل میں بھی اس کے ساتھ ہی کچھ دنوں کے بعد آگ کا انسیڈنٹ ہوا. وٹ واز دا ریزن دیر, کیا لگا آپ کو پتہ ہے؟ دیکھیے جنرلی ایسے انسیڈنٹس میں ہم دیکھتے ہیں الیکٹرک شارٹ سرکٹ ہی ہوتا ہے, کیونکہ خاص کر جو فائر انسیڈنٹ نائٹ آورز میں ہوتے ہیں, اگر پیک ونٹر سیزن ہے تو کوئی گیجٹ وغیرہ ہم نے آن رکھا ہوتا ہے, ہم نے اس کو ان پلگ نہیں کیا ہوتا, اس وجہ سے ہوتا ہے. لیکن ابھی اتنا ونٹر تو نہیں ہے, ابھی آٹم ہی چل رہا ہے, رات کو تھوڑی سی ٹھنڈ بڑھتی ہے. بالکل بالکل. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ہماری وائرنگس کہیں جگہوں پہ ہوتی ہے پرانی ہونے کے کارن, وہ جو لوڈ ہے ونٹر کا, وہ اوور لوڈڈ سرکٹ جو ہوتا ہے, تو وہ ہماری وائرنگس بیئر نہیں کر پاتی. اور ونٹر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کافی لو وولٹیج ہوتی ہے, اور ہماری وائرنگس کو پھر کافی ہائی کرنٹ کیری کرنی پڑتی ہے, جس کے چلتے بھی جو ہماری وائرنگس ہے ہیٹ اپ ہو جاتی ہے یا شارٹ سرکٹ کہیں پہ ہوتا ہے. کہیں اس طرح یہ تو نہیں بنتا ہے ریزن جو ان اٹینڈڈ کوکنگ اگر ہم دیکھیں گے تو وہ سمر یا ونٹر کے لیے کبھی بھی ہم کرتے ہیں, کیونکہ کوکنگ ہم تھرو آؤٹ دا ایئر کرتے ہیں. جی. اور اگر ہم دیکھیں گے تو ان اٹینڈڈ کوکنگ کو بھی ہم لوگوں کو بار بار بولتے ہیں کہ آپ ان اٹینڈڈ کوکنگ سے پرہیز کریں, کیونکہ جو خاص کر جو ایل پی جی سلینڈرز ہم کچن کے اندر استعمال کرتے ہیں جنرلی, اور جب ہم ان اٹینڈڈ کوکنگ کرتے ہیں تو جتنا بھی ایل پی جی گیس ہے, اگر مومنٹرلی وہ جو فلیم ہے وہ ایکسٹنگوش ہو جائے گی, اس کے بعد جتنا بھی ایل پی جی جو ہے کمرے میں جمع ہوگا, وہ کمرے میں ایکیومولیٹ ہو جائے گا. اور کافی سارے فائر انسیڈنٹس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ چارج گھر کے اندر ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے, اور کوئی بندہ اگر مسٹیک سے جو سوئچ ہے اگر وہ آن سٹیٹ میں ہے اس کو آف سٹیٹ میں رکھے گا یا آف سے آن سٹیٹ میں رکھے گا, دونوں صورتوں میں ایک سپارکنگ ہوتی ہے اور بہت ہی بڑا ایکسپلوژن ہوتا ہے. تو وہاں پہ اپارٹ فرام پراپرٹی ڈیمیج دیر از لاس آف لائف آلسو. جی اچھا, یہ جو لو کوالٹی الیکٹریکل اپلائنسز ہم مانتے ہیں, جنرلی کس چیز کو ایسے ہم دیکھیں گے؟ اگر مان لیجیے ہم نے بلوور خریدا, ہم نے روم ہیٹر خریدا, تو کس چیز سے ہمیں پتہ چلے گا کہ میں لو کوالٹی تو نہیں خرید رہا ہوں؟ کوالٹی کا کیا سٹینڈرڈ ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے ہمارے جو جتنے بھی ایکوپمنٹس ہوتے ہیں, ہمیں سب سے پہلے چیک کرنا چاہیے ویدر دے آر آئی ایس آئی مارک اور ناٹ. آئی ایس آئی مارک ہر کسی ایکوپمنٹ کے اوپر لگا ہوتا ہے. آئی ایس آئی مارک کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے جو گیجٹس ہیں ان میں کوالٹی ٹیسٹس ہوئے ہیں, جب ہم ان کو استعمال کریں گے دے آر سیف ٹو آپریٹ. اب بازار میں جنرلی کیا ہوتا ہے, جب ہم بازار میں ایسے گیجٹس پروکیور کرنے جاتے ہیں, جنرلی ہمارا فوکس بارگیننگ پہ رہتا ہے. ہمیں وہاں تو ہر گیجٹ پہ لکھا ہوتا ہے آئی ایس آئی, مجھے تو شک ہے ان کے نیچے پھر نمبرز بھی ہوتے ہیں. اگر وہ نمبر آپ بی آئی ایس کی ویب سائٹ پہ انٹر کریں گے تو وہاں پہ پورے گیجٹ کی انفارمیشن آتی ہے. اچھا. تو فیک جو آئی ایس آئی مارک ہوگا وہ ڈیٹیلز وہاں پہ آپ کو ویب سائٹ میں نہیں ملیں گی. جب آپ نمبر وہاں پہ ڈالیں گے اور اس گیجٹ کی ساری انفارمیشن آپ کو ملے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گیجٹ جو ہے جینوئن گیجٹ ہے. تو ہم بار بار لوگوں کو یہی ریکویسٹ کرتے ہیں, جب بھی آپ جیسے نئے گیجٹس پروکیور کریں تو آپ آئی ایس آئی مارک اپنے گیجٹس پہ ضرور چیک کریں. جی, مطلب یہ وائرنگ کے لیے بھی ہے, یہ سب کے لیے جتنے بھی جیسے ایل پی جی ایکسیسریز ہم استعمال کرتے ہیں, جیسے ریگولیٹر ہے, ہوز ہے, یا اسی طرح الیکٹرک گیجٹس میں بھی ہم ایم سی بی پروکیور کرتے ہیں, یا ہیٹرز, بلوورز, یا جو بھی چیزیں ہم پروکیور کرتے ہیں, تو ان سب ایکوپمنٹس میں ہمیں آئی ایس آئی مارک چیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر, جو آپ یہ فرما رہے تھے کہ گیس لیک وغیرہ کے بارے میں, مان لیجیے آپ ہو ہی گیا کسی وجہ سے, تو واٹ شوڈ بی دا پریکاشنس, کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں اگر ایسا ہوا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو سیف پریکٹس ہے ٹو کیپ دا سلینڈر آؤٹ سائڈ یور ہومس. جیسے ہم نے ابھی بھی کہا کہ اگر سلینڈر گھر کے اندر ہے تو جتنا بھی یہ گیس ہے
اگر کہیں سے لیک ہوتا ہے جیسے ریگولیٹر وغیرہ سے، یہ سارا ایکیومولیٹ ایک کمرے کے اندر ہوگا اور ہماری چھوٹی سی نیگلیجنس کی وجہ سے بھی وہاں پہ ایکسپلوژن ہو سکتا ہے. تو ہم اسی لیے بار بار لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں جو آپ کے گیس سلنڈرز ہیں آپ گھر سے باہر رکھیں، اور ایک آج جی آئی پائپس کے تھرو جو ہے ہم گیس کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں کچن ایریاز میں. اس سے کیا ہوگا کہ جو اگر ہمارا جو گیس سلنڈر باہر ہے اور اس میں کہیں پہ لیک بھی ہوتا ہے تو وہ جو چارج ہے وہ ہوا میں ڈیفیوز ہوگا، رادر دین جو جیسے ہم نے کہا کہ اگر وہ ایک کنفائنڈ اسپیس میں جو ہے ایکیومولیٹ ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے ایکسپلوژن ہو سکتا ہے. جب آپ باہر رکھیں گے تو وہ ایٹماسفیئر میں ڈیفیوز ہوگا اور ایسا جو ایکسپلوژن کے خطرے ہوتے ہیں ہم ان سے دور رہیں گے. تو آپ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر کچن ایریا کا سلنڈر جو ہے باہر رکھا جائے تو اس سے کافی سارا بالکل بالکل پریونشن ہو سکتا ہے. بالکل سر یہ جو ہمارے پرانے گھر ہوا کرتے تھے دیہاتوں میں، شہروں میں، جیسے اولڈ سٹی میں یا پرانے جو دیہی ایریاز ہیں، تو ان میں ٹمبر کا زیادہ یوز ہوا کرتا تھا. ٹمبر کی سیلنگ، ٹمبر کی کھڑکیاں، دروازے، سیڑھیاں، ہر چیز میں ٹمبر استعمال ہوتا تھا. اس کے مقابلے میں جو آج کل نئے گھر بنتے ہیں وہ کنکریٹ کے بنتے ہیں. لیکن دیکھا یہ گیا کہ دونوں میں جب آگ لگتی ہے تو دونوں میں نقصان ہوتا ہے، دونوں جلتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کنکریٹ والا تو اس میں اتنا نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیے جیسے آپ نے صحیح بتایا کہ خاص کر جو ہمارے ڈاؤن ٹاؤن ایریاز میں یا پرانے شہر جو تھے تو ان میں لکڑی کا کافی زیادہ استعمال ہوتا تھا. ہماری چھت جڑی ہوئی ہے بالکل، اور ہمارے جو سلیبز بھی ہوا کرتے وہ بھی ووڈن سلیبز ہوا کرتی تھی. تو پورے گھر میں کافی زیادہ ٹمبر کا استعمال ہوتا تھا. اور اس ٹائم پہ جب فائر انسیڈنٹس ہوتے تھے خاص کر جہاں پہ کنجسٹڈ ایریاز تھے لگ بھگ 10-15 مکان ایٹ اے ٹائم انوالو ہو جاتے تھے. کیونکہ فائر گیپ اگر پراپر نہیں ہے تو یہ جو فائر ہے ایک تو ہاریزونٹلی بھی اسپریڈ ہوتا تھا، ورٹیکلی بھی ود ان دا اسٹرکچر اسپریڈ ہوتا تھا. اگر ان کے تو فائر گیپ نہیں ہے، یہ تو کنفرم ہے بالکل، اور کافی ٹائم سے نہیں ہے. جی لیکن اگر ہم آج کی بات کریں گے وی آر بلیسڈ ود کنکریٹ لائک مٹیریلس. آج کل ہم کنکریٹ کا استعمال کرتے ہیں انسٹیڈ آف ٹمبر. خاص کر جو ہماری سلیبس وغیرہ ہوتی ہیں تو ہم وہاں پہ کنکریٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور کنکریٹ کا ایک فائر ریزسٹنس ہوتا ہے. آلدو جو کنکریٹ ہے اس کا فائر ریزسٹنس ہے، لیکن ایستھیٹک بڑھانے کے لیے آج کل کی ڈیٹ میں بھی ہم جو ہے ٹمبر کا کافی زیادہ استعمال کرتے ہیں ان دا شیپ آف پینلنگ، ان دا شیپ آف ختم بند. ہمارا ٹرس بھی جو ہے وہ ووڈن ہوتا ہے. تو آج بھی ہمارے اسٹرکچر جو ہے وہ ولنریبل ہے فرام فائر سیفٹی پوائنٹ آف ویو. اب یہ چیز خالی ہے کہ اگر اس کے بعد پلس پینٹ، بالکل، اور جو اوپر سے ہم نے وارنش کیا ہوتا ہے بیکاز اٹس اے پیٹرولیم پروڈکٹ، اور جو ہی اس میں آگ لگتی ہے ایک پورے اسٹرکچر کو انوالو کرتی ہے. لیکن آج کل میں بتانا چاہوں گا کہ خاص کر جو سلیب، جو کنکریٹ سلیب ہے، ایون تو اگر ہم اس کے اوپر جو ہے ٹمبر بھی استعمال کرتے ہیں تو جو ورٹیکل اسپریڈ آف فائر ہے، یعنی کہ ایک فلور سے دوسرے فلور کا جو فائر کا اسپریڈ ہے وہ نہیں ہوتا ہے ان کمپیریزن ٹو اولڈ ٹائمز جب ہماری سلیبس بھی ووڈن ہوا کرتی تھی. تو ورٹیکل اسپریڈ جو ہے وہ تو پورے گھر کو انوالو کرتا ہے. بالکل بالکل. جی تو کچھ تو بچاؤ ہے کنکریٹ گھروں. ہاں کچھ بچاؤ ہے، لیکن ایستھیٹک بڑھانے کے لیے ہم نے آج بھی اپنے گھروں کو ولنریبل بنایا. پچھلے کئی سالوں سے جب یہ سردیوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، مان لیجیے آٹم کے نزدیک، آپ سیفٹی ایڈوائزری ایشو کرتے ہیں. اس بار آپ نے کی؟ بالکل. میں بتانا چاہوں گا انڈر دا چیئرمین شپ آف آور ڈائریکٹر شری آلوک کمار ہماری ایک میٹنگ جو ہے وہ فائر ہیڈ کوارٹر بٹمالو میں ہوئی ڈائریکٹریٹ میں. تو وہاں پہ اپارٹ فرام ادر ونٹر پریپیئرنیس میجرز وی آلسو ڈسکسڈ اباؤٹ دا ایشوئنس آف فائر ایڈوائزری. اور ایڈوائزری جو ہے ہم نے ڈائریکٹریٹ لیول پہ بھی ایشو کی، اینڈ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ یا کمانڈ لیول پہ بھی ہم نے ایڈوائزری ایشو کی. اور اس ایڈوائزری میں جو ہے خاص کر جو کامن پریکٹسز ہماری رہتی ہے ونٹر سیزن میں، تو لوگوں کو کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ان جو یہ آگ ہے ان سے محفوظ رہ سکے. جیسے میں بتانا چاہوں گا اگر کچھ پوائنٹس ہے ایڈوائزری میں جو ہم نے مینشن کیے تھے، جیسے جو بھی ہم گیجٹس نئے پروکیور کریں وہ ISI مارک کے ہی ہونے چاہیے. اگر ہمارے گیجٹس پرانے ہیں پچھلے سال کے تو اس سال ان کو استعمال کرنے سے پہلے ان کی سروسنگ، ان کی انسپیکشن کرنا ضروری ہے سو ایز ٹو انشور دیٹ دے آر سیف ٹو آپریٹ. جب بھی ہم سونے جائیں یا گھر سے باہر جائیں ایسے گیجٹس کو ٹرن آف کریں. LPG کے کارن کافی سارے فائر انسیڈنٹس ہوتے ہیں، کچن ایریاز میں بھی ہوتے ہیں اور بخاری میں بھی ہوتے ہیں. وہاں تھوڑی دیر میں ہم بات کریں گے اس میں. وہ ہے وہ کال آن لائن. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟
میں ادریس احمد وانی بانڈی پورہ سے. جی جی فرمائیے, پوچھیے. یہ جو ونٹرز میں یہ فائر انسیڈنٹ ہوتے ہیں جی, تو انہوں نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ فائر سیفٹی پلان کریں گے ونٹرز کے لیے. جی, ونٹر فائر سیفٹی پلان کو, اور یہ سیفٹی آڈٹ بھی کرنے والے تھے, مطلب بھاری بلڈنگ مطلب کنجسٹڈ لوکیشنز میں. تو اس بارے میں یہ کیا کہیں گے سر؟ ہم تو ایڈوائزری کی ہی بات کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے. بالکل بالکل. جی دیکھیے فائر ایڈوائزری جیسے ہم ذکر کر رہے تھے, ہم نے لوگوں کے لیے ایشو آپ نے الیکٹرک اپلائنسز کے بارے میں فرمایا کہ آپ چیک کیجئے پرانے جو ہیں ان کی سروسنگ کیجئے یا نئے جو خریدنے ہیں اس میں ISI چیک کیجئے. لیکن چارکول ہم اسٹور کرتے ہیں اپنے بالکل ایٹک ایریاز میں, ووڈ کرتے ہیں ہم فار بخاریوں وغیرہ کے لیے, اس کے لیے کیا آپ تجویز کرتے ہیں؟ یہ پریکٹس جنرلی ہم رورل ایریاز میں بھی کافی زیادہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے کمبسٹیبل مٹیریلز ہے, چارکول ہے, ٹمبر ہے, ڈرائی گراس ہے, یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم ان کو ایٹک ایریاز میں زیادہ تر سٹور کرتے ہیں. تو جب بھی ہم ہیزارڈ کو گھر کے اندر رکھیں گے سو دیر از آلویز اے رسک آف فائر انسیڈنٹ. تو اسی لیے ہم بار بار لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے ایک سیپریٹ شیڈز بنائیں اپنی پریمائسز میں اوے فرام دا لیونگ ایریاز, تاکہ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی غلطی ہو جائے, فائر انسیڈنٹ ہو, آپ کا مین اسٹرکچر جو ہے وہ آپ کی آگ کی زد میں نہ آئے. نہیں, یہ جو ایڈوائزری آپ نے ایشو کی ہے یہ لوگوں تک پہنچے, اس کے لیے کیا طریقہ آپ نے اختیار کیا؟ یا تو یہ وہی ہے کہ آپ نے نوٹس نکالی اپنے ہی نوٹس بورڈ پہ چھاپ دی؟ نہ, اس کے لیے ایک تو میں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے جو ڈپٹی ڈائریکٹر آفس کمانڈ سری نگر میں. تو وہاں پہ جتنے بھی میڈیا پرسنز ہیں جو جیسے رائزنگ کشمیر یا دوردرشن سے بھی جو ہے میڈیا پرسنز آئے تھے, تو وہاں پہ یہ جو ایڈوائزری ہم نے ایشو کی تھی اس کے بارے میں نے تفصیلاً بتایا تھا کہ اس میں ہم نے کیا کیا مینشن کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر جو ہوتے ہیں جو کہ لیڈنگ نیوز پیپرز میں اس کو پھر پبلش کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم نے انشور کی ہے. نہیں, اخباروں میں آنا چاہیے تو ایک بالکل بورڈ آپ کی طرف سے ایک اشتہار کے طور پر بالکل آنا چاہیے. بالکل تو تب لوگ پڑھیں گے اس کو. اخبار میں بھی ہم نے دیا تھا, اور ہماری کوشش زیادہ تر, کیونکہ آج کل لوگ زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, تو ہمارا سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے. بالکل, اور سوشل میڈیا میں بھی ہم نے کوشش کی تھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اسپریڈ کریں لوگوں میں. اچھا, کمپیئر ٹو 2024 آپ کو کیا لگتا ہے اس بار؟ اب تو یہ مڈ نومبر پہ آ گئے ہم, سال تو کلوز ہونے والا ہے, فائر انسیڈنٹس بڑھے یا کم ہو گئے؟ دیکھیے, اگر ہم کشمیر رینج کی بات کریں گے, جو لاسٹ ایئر کا فائر اسٹیٹسٹکس ہے لگ بھگ 3853 فائر انسیڈنٹس ہوئے تھے لاسٹ ایئر, اور اس سال کا جو فائر اسٹیٹسٹکس ہے اپ ٹو اکتوبر 2397 فائر انسیڈنٹس ہی ہوئے ہیں. تو اگر ہم پر منتھ ایوریج دیکھیں گے تو لاسٹ ایئر اٹ واز 320 فائر انسیڈنٹس پر منتھ, اینڈ دس ایئر اٹ ہیز بین 240 near about 214 fire incidents per month. So number of fire incidents کم ہوئے ہیں in comparison to last year. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے اویئرنیس پروگرامز کی فریکوینسی کو انکریز کیا ہوا ہے لاسٹ ایئر سے. لاسٹ ایئر جو ہم نے فائر اویئرنیس پروگرامز کشمیر رینج میں کیے تھے دیٹ ویر کلوز ٹو 1790, اور اس سال جو ہم نے اویئرنیس پروگرامز کیے ہیں دیٹ از 1900, more than 1900 fire awareness programs, اور ابھی 2 مہینے اور باقی ہیں, so we'll go past 2100 fire awareness programs. تو مجھے لگتا ہے کہ جو یہ اویئرنیس کیمپیننگ ہم نے انکریز کی ہے, so that is one reason why such fire incidents have reduced. آگے صاحب, فائر گیپس جو ہیں ایک گھر سے دوسرے گھر کے لیے بیچ میں, تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے دیکھا جائے تو پریونشن ہے, ایک بڑا امپارٹنٹ پریونشن. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو نئے گھر نئی کالونیز بنتی ہیں تو وہاں لوگ رکھتے ہیں فائر گیپ؟ کیونکہ جنرلی میں نے دیکھا ہے, یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, اگر کسی کو کہتے ہیں گھر بنانے کے وقت, کوئی نیبر اسے کہتا ہے کہ میرا فائر گیپ رکھیے آپ جو گھر بنا رہے ہیں, تو وہ تو بڑا برا مانتا ہے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, کئی بار تو جھگڑے پہ اتر آتا ہے وہ. بالکل بالکل. ایسی سچویشن پہ کیا کیا جائے؟ اور نارملی میں پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں کہ جب لوگ اپلائی کرتے ہیں کنسٹرکشن کے لیے میونسپلٹی سے یا کارپوریشن سے کہ مجھے یہ گھر بنانا ہے, یہ میرا پلان ہے, اس پلان میں آپ کی انوالومنٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل. دیکھیے, فائر گیپ کا ہونا کافی ضروری ہے, یہ ہم اس وجہ سے بھی سمجھتے ہیں کہ جو ڈاؤن ٹاؤن ایریاز میں جب کہیں پہ ایک سٹرکچر میں آگ لگتی ہے اور امیجیٹلی 7 8 9 مکان ایٹ اے ٹائم انوالو ہوتے ہیں, وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ فائر گیپ کا کوئی نہیں. جی.
لیکن اگر ہم دیکھیں گے کہ آج کل کی ڈے اینڈ ایج میں جہاں پہ ہمارے پاس لینڈ اویلیبلٹی ہے تو وہاں پہ وی شوڈ انشور فائر گیپس. اور فائر گیپس کتنی رکھنی ہے یہ بیسڈ آن نیشنل بلڈنگ کوڈ آف انڈیا پارٹ 3 ہمیں بتاتا ہے کہ بیسڈ آن دا ہیزارڈ, جیسے ریزیڈینشیل اسٹرکچرز میں بھی ہمیں نمبر آف سٹوریز دیکھنی پڑتی ہے, بلڈنگ کی ہائٹ دیکھنی پڑتی ہے, اسی حساب سے ہمیں فائر سیفٹی گیپس جو ہے وہ اسپیسیفائی ہو جاتے ہیں. منیمم کتنا رکھنا پڑتا ہے؟ منیمم فائر گیپ تو 10 فیٹ کا ہوتا ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ اٹ ڈیپینڈس آن اسٹرکچر ٹو اسٹرکچر اینڈ نمبر آف زیادہ ہو تو پھر زیادہ, تو پھر ہمارے جو سیٹ بیکس ہیں وہ زیادہ رکھنے پڑتے ہیں فار ڈفرنٹ ٹیکنیکل ریزن. جی جی جی. اور اس میں بتانا چاہوں گا جیسے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے فائر ایمرجنسی سروسز, جیسے میونسپلٹی جب پرمیشن دیتی ہے کسی کنسٹرکشن کے لیے تو فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو جب وہ اپلیکیشن آتی ہے تو ڈیورنگ دا کنسٹرکشن فیز تو فائر ڈپارٹمنٹ جو ہے ریکمنڈیشنز ایشو کرتا ہے. تو اس ریکمنڈیشنز میں فائر پریونٹیو میجرز بھی بتائے جاتے ہیں, لائف سیفٹی میجرز بھی بتائے جاتے ہیں, فائر پروٹیکشن میجرز بھی بتائے جاتے ہیں. تو وہاں پہ یہ چیزیں بھی مینشن ہوتی ہیں کہ آپ کو کتنی فائر گیپ انشور کرنی ہے. سو نیکسٹ اسٹیج میں ونس دے ہیو کنسٹرکٹڈ دیئر ہاؤس, اس کے بعد جب وہ پھر سے جیسے این او سی کے لیے اپلائی کرتے ہیں, اف دیٹ از اے کمرشل بلڈنگ, ہوٹل ہے, ہاسپٹل ہے, اس کے بعد وہ پھر سے فائر ڈپارٹمنٹ کو لکھتے ہیں کہ وی ہیو کمپلائڈ ود آل دا فائر سیفٹی ریکمنڈیشن. اس کے بعد ایک سیکنڈ انسپیکشن ہوتا ہے اینڈ بیسڈ آن دیٹ وی ایشو فائر این او سیز ٹو دوز. وہ تو ہوٹلز و کمرشل اسٹیبلشمنٹس کے لیے کرتے ہیں, لیکن نارمل گھروں کے لیے آپ کی ریزیڈینشیل اسٹرکچرز کے لیے وی ڈونٹ ہیو اینی فائر این او سی پروسیس. جو میونسپل کارپوریشن دیتی ہے ان کو آپ نے نہیں کہا کہ انشور ایٹ لیسٹ پرمیشن دیتے وقت اس سال کے بلڈنگ بائی لاز جو اپڈیٹ کرنے تھے تو اس میں ہم نے اپنی ریکمنڈیشنز ان کو فارورڈ کی ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی گھر نیا بنائیں یا کوئی بھی کمرشل بلڈنگ بنائیں, ہاسپٹل بنائیں, تو اس میں جو فائر اینڈ ایمرجنسی کی ریکمنڈیشنز ہیں آپ ضرور ان کو انکارپوریٹ کیجیے. تو اس سال ہم نے جو ان کے ڈرافٹ پلانس تھے انہوں نے ہم سے شیئر کیے تھے, سو انہوں نے ہم سے انپٹس لیے تھے, سو وی پرووائڈیڈ دیم دوز انپٹس. سو ہوپ فلی اس سال سے مجھے لگتا ہے کہ جو فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں وہ پہلے ہم انشور کریں گے دوز آر کمپلائڈ سو دیٹ دا کنسٹرکشن فیز کیریز along. عاقب صاحب, آپ کی پارلر سے فائر میں ایک گولڈن ٹرائنگل ہوتا ہے. یہ گولڈن ٹرائنگل کیا ہوتا ہے؟ اس میں شاید ووڈ کا بھی آپ ذکر کریں گے آئی ایم شیور, لیکن ووڈ کا استعمال ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ وہ لیونگ ان سیسمک زون 5, تو وہ ووڈ تو کم سے کم بچاؤ ہے ایسی سچویشن میں. بالکل بالکل. تو گولڈن ٹرائنگل میں کیا چیز آپ ڈسکس کرتے ہیں؟ دیکھیے ہم جنرلی فائر انجینئرنگ میں فائر ٹرائنگل بولتے ہیں جی, اور فائر ٹرائنگل میں جیسے آپ نے بولا کمبسٹیبل مٹیریل یا فیول جس کو ہم بولتے ہیں, دیٹ فارمز دا ون سائڈ آف دا ٹرائنگل. جی, اس کے ساتھ ساتھ جیسے آکسیجن یا جو ہوا میں پریزنٹ ہوتا ہے اور جو ہیٹ فیکٹر ہوتا ہے, جی, یہ تین چیزیں جو ہے ایک فائر ٹرائنگل بناتی ہے. اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جب تک یہ تین چیزیں پریزنٹ ہوں گی تب ہی آگ لگے گی. اگر ان تین چیزوں میں سے ہم نے کوئی بھی ایک چیز ریموو کی تو آگ نہیں لگ سکتی, اور یہی ہمارے ایکسٹنگوش کرنے کا میکینزم بھی بنتا ہے. جیسے آپ کو کہیں پہ آگ بجھانا ہے, تین چیزوں میں آپ ایک چیز باہر نکالیے تب یہ ٹرائنگل نہیں بنے گا اور تب آگ خود بخود بجھ جائے گی. جیسے آپ کسی سبسٹنس کے اوپر پانی پھینکیں گے, سو آپ ہیٹ فیکٹر کو کم کرتے ہیں, آپ سبسٹنس کو اگنیشن ٹیمپریچر سے نیچے لاتے ہیں تو آگ بجھ جائے گی. کچھ میکینزمز ایسے ہیں جہاں پہ ہم اسمودرنگ آپریشن کرتے ہیں, آکسیجن سپلائی کو کٹ آف کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی جب ہم آکسیجن کو اس ٹرائنگل سے باہر نکالتے ہیں تو آگ بجھتی ہے. یا کہیں کیسوں میں ہم فیول کو کے لیے آکسیجن بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ آکسیجن جو ہے اٹ از دا سپورٹر آف کمبشن. کمبشن تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارے پاس آکسیجن نہ ہو, اور آکسیجن ہمیں پتہ ہے کہ ایئر میں ابنڈنٹ کوانٹٹی میں پریزنٹ ہوتا ہے. اور تھرڈ میتھڈ جو ہمارا ہوتا ہے جب ہم جو ہے فیول کو ہی باہر نکالتے ہیں, جس کو ہم اسٹارویشن میتھڈ بھی بولتے ہیں. تو جو یہ فائر ٹرائنگل کا کنسیپٹ ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ تین چیزوں سے آگ لگتی ہے, فیول, ہیٹ, آکسیجن, اور تین ہی میتھڈز ہیں جن سے ہم آگ کو بجھا سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کولنگ, اسٹارویشن اینڈ اسمودرنگ. آگ بھی فیول کس چیز کو آپ کہتے ہیں مانیں گے؟ کسی ہاؤس اسٹرکچر واز کاٹ ان فائر. بالکل. تو یہ جو فیول ہیں یہ کس چیز کو آپ مانتے ہیں, وہاں کیا چیز بنتی ہے فیول؟
اگر ہم ڈیفینیشن پہ جائیں گے تو جنرلی ہم بولتے ہیں فیول از اینی سبسٹنس دیٹ ہیز ٹینڈنسی ٹو برن ایٹ ویری لو ٹیمپریچرز دیٹ ہیز ٹینڈنسی ٹو کیچ فائر ایٹ ویری لو ٹیمپریچرز. جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ سبسٹنس کوئی بھی ہو وہ کسی نہ کسی ٹیمپریچر پہ برن یا میلٹ ہو ہی جاتا ہے. جنرلی ووڈ ہوتا ہے جو لیکن جو ریلیٹیولی لوور ٹیمپریچرز پہ آگ کیچ کرے گا انہیں کو ہم کمبسٹیبل بولتے ہیں. اور جیسے آپ نے ووڈ بولا, اگر لکڑی میں بھی ہم جو ہے تھوڑے ٹائم کے لیے جو ہے اسپارک دیں گے تو اس میں آگ لگتی ہے. سو دیٹ از وائی اٹ از کلاسیفائڈ ایز فیول. سر یہ جو آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے جب آپ نے کرفلی محلہ کا ذکر کیا کہ چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں اور اس کے بعد گلیاں ہیں, فائر گیپ مینٹین نہیں کرتے, لیکن خیر پرانے شہر میں یا پرانے ٹاؤنز میں دیہی علاقوں میں فائر گیپ تو نہیں ہوتا تھا. یہ جو نئی کالونیز میں یہ سب ہوتا ہے, اس کے لیے خاص خیال رکھا جاتا ہے. اب جو یہ گلیاں وغیرہ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو جو نئی کالونیز بنتی ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاؤں, جو پرائیویٹلی ڈیولپڈ کالونیز ہیں وہاں سڑکیں تو ہیں 10 فیٹ کی سڑک, ایک گاڑی یہاں سے پاس ہو گئی دوسری گاڑی وہاں سے کلیئر نہیں کر سکتی. بالکل بالکل چھوٹی سڑکیں ہیں کیونکہ پرائیویٹلی ڈیولپڈ کالونیز ہیں. گھر تو کروڑوں کے بنائے ہیں ہم نے, لیکن گھر سے باہر جو سڑک ہے جانے کے لیے, اور اگر انکروچمنٹ ہوئی تو پھر وہ 8 فٹ رہتی ہے. یہ کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جب آدمی اس گلی میں جاتا ہے, یا تو اس اگر آگے سے گاڑی آنے والی آ رہی ہو یا تو اس کو پیچھے جانا پڑتا ہے یا اسے. بالکل بالکل. تو گورنمنٹ کو آپ نہیں چاہتے کہ جب پرائیویٹ ڈیولپرز کے لیے کوڈ بنانا چاہیے, بالکل, جو بھی پرائیویٹ ڈیولپر ہوں اس کے لیے کم سے کم وائڈ انف روڈ پرووائڈ کرے. بالکل بالکل. کیونکہ دیکھیے گورنمنٹ کالونیز کا جہاں تک تعلق ہے اچھی سڑکیں ہوتی ہیں, فرسٹ کلاس بیوٹیفل روڈز, وائڈ انف روڈز اور 2 وے روڈز. پرائیویٹ ڈیولپڈ کالونیز میں یہ سب نہیں ہے, تو وہاں بھی یہ فائر ایکسیڈنٹس جب ہوتے ہیں تو وہاں پرابلم ہوتی ہے. بالکل بالکل بالکل. تو گورنمنٹ کو آپ چاہیں گے کہ اس طرح کا کچھ انیشیٹو لینا چاہیے کہ ان کے لیے ایک ضروری بنا جائے جو پرائیویٹ ڈیولپرس ہوں. بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ جیسے آپ نے صحیح بتایا کہ گورنمنٹ کالونیز جو ہوتی ہے وہاں پہ ہم جو ہے جو روڈ ویڈتھ خاص کر ہوتی ہے وہ سفیشینٹ ہم دیکھتے ہیں, انف ہوتی ہے. لیکن پرائیویٹ کالونیز میں ہم ایسا نہیں دیکھتے ہیں, اور خاص کر بڑی سڑک ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جو فائر ٹینڈرز ہوتے ہیں وہ جنرلی بڑے ہوتے ہیں, اور جب وہ ایسی جو روڈز ہیں وہاں پہ چلتے ہیں, اور خاص کر جہاں پہ ہماری روڈز نیرو ملتی ہیں تو وہاں پہ جو ہے ہمارے فائر ٹینڈرز بھی پھر ٹرن بھی نہیں کر پاتے, اور جس کے چلتے ہمارے فائر ٹینڈرز بھی ایٹ اے کنسیڈریبل ڈسٹینس رہ جاتے ہیں فرام دا مین فائر سائٹ, اور وہاں پہ پھر ہمیں ہوز پہ ہوز کنیکٹ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ صحیح بات ہے کہ جیسے گورنمنٹ کالونیز کے لیے جو ہے ہم نے وڈتھ آف روڈ انشور کی ہے, سملر پالیسیز شوڈ بی ان پلیس پرائیویٹ کالونیز, جہاں پہ اگر ہم وڈتھ کو انشور کریں گے تاکہ جو ایمرجنسی وہیکلز ہیں خاص کر, تو وہاں پہ جیسے ہماری گاڑی آگے جائے گی پھر ہمیں واپس ان کو موڑنا پڑتا ہے. تو ایسا نہ تو خیر بڑی گاڑی ہوتی ہے, وہاں تو ایمبولینس بھی دی جا سکتی ہے. بالکل بالکل بالکل. تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں پالیسیز ہونی چاہیے ان پرائیویٹ کالونیز کے لیے بھی. سر یہ جو آگ کی حادثات سے بچنے کے لیے واٹ آر دا ڈوز اینڈ ڈونٹس, کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگوں کے لیے؟ بالکل, جیسے میں نے کہا کہ جنرلی ہم نے کشمیر میں دیکھا ہے دیر آر 2 مین فائر ہیزرڈس, LPG, الیکٹرک شارٹ سرکٹ, اور دونوں کے لیے دیر آر پراپر ڈوز اینڈ ڈونٹس. اگر ہم الیکٹرک فائرس کی بات کریں, فائر اسٹیٹسٹکس میں بھی ہم نے دیکھا ہے 90% سے زیادہ کاز جو ہے الیکٹرک شارٹ سرکٹ یا اوور ہیٹنگ ہی رہتا ہے. اور لوگوں کو چاہیے کہ جتنے بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں آپ ان کو فالو کیجئے. سب سے پہلے جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں ہی بتایا کہ سب سے پہلے ہمیں اسٹینڈرڈ اکوپمنٹس ہی بازار سے پروکیور کرنے چاہیے جن پہ ISA مارک ہوتا ہے. ہمیں ہر کسی ٹائپ کے سرکٹ بریکرز جو ہے گھر میں استعمال کرنے چاہیے, جیسے ڈائریکٹ کرنٹ سرکٹ بریکر, آرک فالٹ سرکٹ بریکر, RCCBs کا ہم ریزیڈول کرنٹ سرکٹ بریکر ان کا استعمال کیجیے. کہیں جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو ساکٹس ہوتے ہیں ہم ان کو اوور لوڈ کرتے ہیں, یعنی ہم ایکسٹینشن پہ پلگ لگاتے ہیں which is beyond the carrying capacity. لگا ہوا تو وہ آگے اس کو آگے نہیں جائے گا, وہ ٹرپ ہو جائے گا. بالکل بالکل. تو وہاں پہ بھی ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ آپ جو آپ کے ساکٹس ہیں جس کرنٹ کے لیے وہ ڈیزائن کیے گئے ہیں آپ اسی حساب سے ان کو استعمال کیجیے. فنکشنز میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی جو وائرنگس ہوتی ہے
کہیں جگہوں پہ نیکڈ ہوتی ہے اور وہاں پہ ہم ٹیپنگ پراپرلی نہیں کرتے. وہاں پہ بھی ہم لوگوں کو بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج کل جو ہے پورسلین کنیکٹرز آتے ہیں, تو وہاں پہ چونکہ اگر جب آپ یا ٹیپنگ نہیں کریں گے یا پورسلین کنیکٹر نہیں لگائیں گے, اگر آپ بیئر وائر اینڈس رکھیں گے تو وہاں پہ اسپارکنگ ہو سکتی ہے اور وہاں پہ جو ہے آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. سب کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے سر؟ بالکل سر زوڈر پہ زوڈر پلوامہ پہ. کیا چھو ناو سر؟ جاوید احمد مے ناو. جاوید صاحب فرمائیو. ڈائریکٹر صاحب سے سوال یہ کرن کہ یہ بوڑ علاقہ اخ تو یل تہ کی خدا نخواستہ فائر سروس کیا معاملہ آسان کال پیوان کریں پلوامہ. اچھا. تو علاقہ یل فائر سروس انتظام کہین. جی ڈائریکٹر صاحب سان گزارش یہ کہ اگر نواش لکٹ یہ ساری ڈپارٹمنٹ ہند دفتر تو اگر تہ گھا تو یہ روزا فائر سروسز سٹیشن اخ تاکہ یمو حادثو نش گھا روک تھام تو ہیکیا بچت تکیاز پور پہ چٹا دور. ظہور کپور گو؟ ضرور پلوامہ نیوا ضرور پلوامہ. بالکل بالکل. جی سر. وچھس یت پٲٹھۍ زن یمو ووٚن کہِ اتہِ گژھِ آسُن فایر سٹیشن زوڈورا ایریاہس منٛز تہٕ یہِ ڈِمانڈ چھِ اَسہِ لگ بھگ یِوان واریاہو ایریاہو پٮ۪ٹھ کہِ ہر کانٛہہ چھُ یژھان کہِ سٲنِس علاقس منٛز گژھِ ہا فایر سٹیشن آسُن, مگر سون فایر سٹیشن ایسٹیبلش کرنُک چھُ آسان اکھ کرایٹیریا. اَسہِ چھُ آسان پیرامیٖٹرز آسان کینٛہہ ییٚمہِ تحت أسۍ یہِ فایر سٹیشن چھِ ایسٹیبلش گژھان. ساروی کھۄتہٕ برونٛہہ چھُ آسان اَسہِ ریسپانس ٹایم وٕچھُن. روٗرل ایریازن منٛز اگر سون ریسپانس ٹایم چھُ أکِس فایر ٹینڈرس چھُ 20 مِنٹہٕ کھۄتہٕ زیادٕ ٹایم لگان تہٕ تتٮ۪ن چھِ أسۍ فایر سٹیشن رِکمنڈ کران. أربن ایریازن منٛز چوٗنٛکہِ کنجشن چھِ آسان, ٹریفک جیمز چھِ آسان تہٕ تتٮ۪ن چھِ 5 مِنٹ آسان یہِ کرایٹیریا. سملرلی اگر زن پاپولیشن کرایٹیرین چھُ آسان کہِ کم سے کم منِمم اکھ فایر ٹینڈر تھاونہٕ خٲطرٕ گژھِ 50,000 پاپولیشن آسٕنۍ. یا یِتھے پٲٹھۍ چھُ آسان ایریا کرایٹیرین کہِ 10 سُکیر کِلوٗمیٖٹر أربن ایریازس منٛز گژھِ آسُن منِمم اکھ فایر سٹیشن تہٕ 50 سُکیر کِلوٗمیٖٹر روٗرل ایریازن منٛز گژھِ آسُن اکھ فایر سٹیشن منِمم. تہٕ یِم زن سٲری یِم کرایٹیریاز چھِ یِم چھِ سٹینڈنگ فایر ایڈوایزری کمیٹی SFAC یُس زن منسٹری آف ہوم افیئرز تحت یِم زن اِشوٗ چھِ گژھان تہٕ یِمنٕے کرایٹیریاہن بیسن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ فایر سٹیشنز ایسٹیبلش کران. وۄنۍ نارملی کیاہ چھُ پروسیجر روزان کہِ یِمو علاقو پٮ۪ٹھ اَسہِ ڈِمانڈ چھِ یِوان, ایپلِکیشن چھِ یِم دٲیر کران زن فایر یِم زن کنسرنڈ کمانڈ آفِس چھِ تہٕ أسۍ چھِ پتہٕ تتھ ایریا سٔروے کران. أسۍ چھِ وٕچھان تتِچ آبٲدی کۭژاہ چھِ, تتھ ایریا کوٗتاہ چھُ, تتھ ایریاہس منٛز ما چھُ کانٛہہ ایگزسٹنگ فایر سٹیشن تہٕ جنرلی یِم زن پٔتِم فایر انسڈنٹس گٔے تِہُنٛد ریسپانس ٹایم کوٗتاہ لوٚگ, تتھ ما لوٚگ یُس زن 20 مِنٹ یا 5 مِنٹ یُس مےٚ ٹایم ووٚن تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ما چھُ لوٚگمُت تہٕ بیسڈ آن دیٹ سٔروے أسۍ چھِ پتہٕ گورمنٹس ریکمنڈ کران فایر سٹیشن. یہ جو زڈورا کی بات کر رہے تھے زڈورا چھُ مےٚ باسان میانہِ حساب چھُ اتھ چھُ پُلوامہ یُس زن ہیڈ کوارٹر چھُ سُہ چھُ اتھ نزدیٖکی سٹیشن, مگر سٹل اگر یِہٕنٛز گریوینس چھِ کہِ اتٮ۪ن گژھِ فایر سٹیشن آسُن یِمن خٲطرٕ چھُ اکھ سمپل پروسیجر. یِم ترٲیِن اکھ ایپلِکیشن یُس زن کنسرنڈ کمانڈ آفِس چھُ اَسہِ پُلوامہ, اگر یِم تتہِ تراون ایپلِکیشن تہٕ تتھ ایپلِکیشن بیسس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کان أسۍ سٔروے کرنٲیِتھ کنسرنڈ یُس زن تحصیلدار آسہِ تہٕ یُس سُہ رِپورٹ سوزِ تتھ رِپورٹ کِس بیسس پٮ۪ٹھ نِمو أسۍ ڈیسیجن ویدر تتٮ۪ن گژھِ سٹیشن آسُن کِنہٕ نہ. عاقب صاحب ایک اور کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہلو ہلو ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کب چھو؟ یحییٰ ہاشمی. جی فرمائیے. جی مجھے پوچھنا تھا ڈائریکٹر صاحب سے کہ گھر پہ کیا پریکاشنز لینے چاہیے اور فائر ایکسٹنگوشرز فار ایگزامپل ہم نے لائے ہیں اراؤنڈ 10 years ago in 2015. So how frequently should we replace those, and is there any recommendations, which brands, etc.? بالکل جیسے جو فائر سیفٹی نیڈس ہوتی ہے وہ ایز پر نیشنل بلڈنگ کوڈ آف انڈیا کے حساب سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جیسے ہمارے ریزیڈینشیل اسٹرکچرز میں ہیزارڈ کم ہوتا ہے, انڈسٹریز میں ہیزارڈ زیادہ ہے, تو انڈسٹریز میں کمپیئر ٹو جو ہمارے ریزیڈینشیل اسٹرکچرز ہیں ہمیں وہاں پہ زیادہ فائر سیفٹی میجرز رکھنے پڑتے ہیں. جی تو نیشنل بلڈنگ کوڈ آف انڈیا پارٹ 4 میں جتنی بھی آکوپینسیز ہے وہ سب سے پہلے تو ڈیوائڈیڈ ہے انٹو 9 ڈفرینٹ کیٹیگریز, ریزیڈینشیل, ایجوکیشنل, انسٹیٹیوشنل, مرکنٹائل, بزنس, انڈسٹریل, اسٹوریج, ہیزارڈس. تو یہ جتنی بھی آکوپینسیز ہیں وہاں پہ ٹیبل 7 پہ پھر
یہ چیزیں مینشنڈ ہے کہ کس آکوپینسی کے لیے کتنے فائر سیفٹی میجرز ہونے چاہیے. کچھ آکوپینسیز کے لیے ہمارے پاس فائر ایکسٹنگوشرز ہونا ہی کافی ہے, کچھ کے لیے ہمیں پھر ہوز بھی لگانا پڑے گا یا کمپلیٹ ان بلٹ فائر فائٹنگ سسٹم. اگر ہم ریزیڈنشیل اسٹرکچرز کی بات کریں تو منیمم وہاں پہ اگر فائر ایکسٹنگوشرز اور ہوز ہم رکھیں گے سو دیٹ ول بی مور دین سفیشینٹ. اس کے لیے جو ایکسٹنگوشرز جیسے یہ بتا رہے تھے کہ ایکسٹنگوشرز ہمیں کون سے رکھنے چاہیے, جنرلی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ڈرائی کیمیکل پاؤڈر ٹائپ ایکسٹنگوشرز جو کہ مونو امونیم فاسفیٹ پہ بیسڈ ہوتے ہیں. اس سلینڈر کے اندر ایک پاؤڈر ہوتا ہے جس کو مونو امونیم فاسفیٹ بولتے ہیں, اور اس کے اندر ایک کارٹریج ہوتی ہے. جب بھی آپ جیسے ڈسچارج لیور کو پریس کرتے ہیں یہ پاؤڈر جو ہے سلینڈر سے باہر آتا ہے, اور جب آپ آگ پہ پھینکتے ہیں وہاں اسمودرنگ یا جو نیوٹرلائزیشن آف فری ریڈیکلس کی وجہ سے آگ بجھ جاتی ہے. تو ایک تو میں ریکمینڈ کروں گا ڈرائی کیمیکل پاؤڈر ایکسٹنگوشر جو جنرلی 5 یا 6 kg کا آتا ہے, آپ بازار سے پروکیور کر سکتے ہیں سیم, لیکن اس میں بھی آپ کو ISI مارک چیک کرنا ہے. اور جو خاص کر جو ہمارے ایکسٹنگوشرز ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے ایز پر IS 2190 جو فائر ایکسٹنگوشرز کا کوڈ ہے. اگر وہ اس چیز کو کمپلائی کرتے ہیں تو آپ بے فکر ہو کے اپنے ایکسٹنگوشرز کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایکسٹنگوشرز میں آپ کو انشور کرنا ہے اس میں 3 جو اس میں جو پریشر گیج لگا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو چیک کرنا ہے کہ یور ایکسٹنگوشر شوڈ لائی ان دا گرین زون, اس کا جو پوائنٹر ہوتا ہے اس میں لیفٹ سائڈ سے بھی ریڈ زون ہوتا ہے, رائٹ سائڈ سے بھی ریڈ زون ہوتا ہے. لیفٹ سائڈ کا ریڈ زون انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا ایکسٹنگوشر لگ بھگ ختم ہو چکا ہے, آپ کو اس کو ریفل کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ سائڈ کا جو ریڈ زون ہو اس کا یہ مطلب ہے کہ شاید جس نے اس کو ریفل کیا ہے یہ اوور پریشر ریفلنگ ہوئی ہے. اگر آپ اس صورت میں اس کو استعمال کریں گے وہ اگین ڈینجرس ہے. ہم نے کہیں جگہوں پہ دیکھا ہے کہ لوگ جب ایسے ایکسٹنگوشرز استعمال کرتے ہیں ان کی جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے. سو آپ انشور کیجئے کہ آپ کا جو بھی ایکسٹنگوشر ہو اس کی جو سوئی ہے وہ گرین زون پہ ہونی چاہیے. اچھا. سیکنڈ ٹائپ آف ایکسٹنگوشر آپ استعمال کر سکتے ہیں CO2 ٹائپ ایکسٹنگوشر, جنرلی 4.5 kg کا آتا ہے. تو وہ ایکسٹنگوشرز آپ کو جتنے بھی آپ کے سوئچ بورڈز وغیرہ ہے آپ وہاں پہ ان کو رکھ سکتے ہیں. اور لیکن CO2 ٹائپ میں ایک چیز ہے کہ وہاں پہ اس میں پریشر گیج نہیں ہوتا ہے, تو وہاں پہ آپ کو جنرلی پتہ نہیں چلتی ہے کہ آپ کے سلینڈر کے اندر کتنا ایکسٹنگوشر پریزنٹ ہے. بالکل, لیکن آپ کو ان کو پتہ ہے کہ سٹارٹنگ میں جب ہم نے پروکیور کیا جیسے 4.5 kg کا کیا, پھر وے میتھڈ سے ہم پتہ کر سکتے ہیں. آپ نے سلینڈر کا انیشیلی پتہ ہے ویٹ 4.5 kg ہے, اس کے بعد آپ پھر سے اس کو وے کر سکتے ہیں تو آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے سلینڈر کے اندر کتنا جو ہے CO2 پریزنٹ ہے. اگر کوانٹٹی بہت کم ہے تو آپ اس کو ریفل کیجیے. آگے صاحب ایک اور کالر جو ہے ہمارے ساتھ. ہلو ہلو. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ ارے غلام محمد نوسود یار پکڑ پورا سے, میں نے 3 بار بولا ہے. جی پوچھئے سوال اپنا. سوال میں نے میڈم سے کہا ہے. کیا؟ پرکاش کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ. کس چیز کے بارے؟ جی بتائیے. سوال پوچھے پھر سے بتائیے ڈیٹیل میں. پریکاشنز جو ہے فائر سروس کے اس کے لیے جو پلانگ ایریاز ہے, پلانگ ایریاز میں ہم کس طرح سے اپنے مکانوں کو بچائیں. کن ایریاز میں؟ پلان ایریاز میں. پلان ایریاز میں. ہلو آپ لائن پہ ہیں؟ جی ان کا سوال ایکچولی سمجھ میں نہیں آیا پراپرلی, اس لیے یہ شارٹ بولتے ہیں. بالکل. اگر ہو سکے دوبارہ کال کریں اور ڈیٹیل میں ہمیں سوال پوچھیں, ہمیں خوشی ہوگی آپ کو جواب دینے میں. سر ایک فائر سچویشن میں ایک کسی آدمی کی لائف کے لیے کیا چیز تھریٹ بنتی ہے؟ از اٹ ہیٹ, از اٹ اسموک, یا از اٹ کاربن مونوکسائڈ؟ بالکل. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ جنرلی ہمارا اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید فائر یا فلیمز آر مور ڈیڈلی دین اسموک. جی. لیکن ایسا دیکھا گیا ہے فائر انسیڈنٹس میں کہ جنرلی فلیمز کی وجہ سے برن انجریز ہوتی ہے, جنرلی 1st ڈگری, 2nd ڈگری, 3rd ڈگری یا 4th ڈگری برنز. لیکن اسموک کی وجہ سے دیر از انسٹنٹینیس ڈیتھ, لائف تھریٹنگ. اٹ از لائف تھریٹنگ. اس کا ریزن یہ ہے ایک تو اسموک ویزیبلٹی کو ریڈیوس کرتا ہے. جب ہم جیسے بلڈنگ میں ہیں اور آگ لگ جاتی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو ایویکویٹ کرنا ہے, دھوئیں میں آپ کو کچھ نہیں دکھتا, آپ کو ایگزٹ ویز نہیں ملتے ہیں. تو ویزیبلٹی چونکہ اسموک ختم کرتا ہے تو اس کے چلتے آپ اس فائر انسیڈنٹ میں ٹریپ ہو سکتے ہیں, آپ کی جان جا سکتی ہے. سیکنڈ از جو اسموک ہوتا ہے بیکاز اٹ کیریز لاٹ آف ٹاکسک گیسز, اس میں سلفر ڈائی آکسائڈ,
جو ہے ناکس گیسز ہو سکتے ہیں, کاربن مونوکسائڈ ہوتا ہے, ایسے ڈیڈلی گیسز ہوتے ہیں. اور جب ہم ان گیسز کو انہیل کرتے ہیں بیونڈ دیئر تھریشولڈ لمٹ وچ از ان سیف فار ہیومن کنزپشن, جب ہم ایسے گیسز کو کنزیوم کرتے ہیں تو ہمیں ڈیزینس, نوشیا یا کبھی کبھار جو ہماری ریسپریٹری ایشوز ہو جاتے ہیں, اور جس کے بعد جو ہے ہماری ڈیتھس بھی ہو سکتی ہے. کچھ ایسے فائر انسیڈنٹس میں بھی ہمارے کچھ جو فائر مین ہیں although they were wearing breathing apparatus sets, لیکن کہیں فائر انسیڈنٹس میں چونکہ جو ٹاکسک گیسز تھے ان کی وجہ سے ان کا ایسوفیگس چوک ہوا, اور جب ہم نے ان کو ہاسپٹل لیا تو 1, 2 یا 5 سیکنڈ کی وجہ سے جو ہے ان کی جان بچ گئی. سو جو اسموک ہے اٹ از مور ڈیڈلی دین دا فائر. فائر سے جنرلی جو ہے برن انجریز ہوتی ہے, لیکن اسموک از دا انسٹنٹینیس کلر. ابھی جو ہمارے ساتھ کالر جڑے ہوئے تھے پہلے, دوبارہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ پھر سے کال کریں. ہلو ہلو. ہاں السلام علیکم. جی وعلیکم. تھوڑا سا ڈیٹیل میں پوچھیے یہ سوال, آپ سمجھ نہیں پائے. ہاں دراصل بات یہ ہے کہ جو ہمارا ایریا ہے پکھر پورا, یہ فلانگ ایریا ہے, دور دراز علاقہ ہے جی. یہاں پر مکان جو نئے بن رہے ہیں تقریباً سیمنٹڈ سارے مکان نہیں بن رہے ہیں. جی جی. لکڑی کے بن رہے ہیں, اور اب تو سارے لوگ اویئر ہو گئے ہیں کہ فائر سے بچیں, لیکن پھر بھی جو مسٹیکس ہو جاتی ہیں تو اچانک یا رات میں یا دن میں کسی نہ کسی ٹائم فائر کا یہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. چاہے شارٹ سرکٹ سے ہو جائے, چاہے کسی اور وجہ سے ہو جائے, تو ہوتا رہتا ہے. ذرا میں ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں, گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات کہے جس سے ہم اپنے علاقوں میں اب پریکاشنز رکھیں, ہوشیار رہیں, کوئی ایسا چیز رکھے جس سے ہم اس فائر سے بچ جائے. بالکل بالکل. جی جی جی. جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے ایریا میں پکھر پورا بڈگام ایریا میں پڑتا ہے, تو وہاں پہ جیسے یہ بتا رہے تھے کہ آج کل جیسے ووڈن کنسٹرکشنز ہو رہی ہے, تو اسٹارٹنگ میں بھی ہم نے یہی کہا کہ آج کل اگر ہمیں اپنے گھر کو آگ سے محفوظ کرنا ہے تو ہمیں فائر ریزسٹنٹ مٹیریلز کا استعمال کرنا چاہیے. جیسے ہم آج تو کنکریٹ کا استعمال کرتے ہی ہیں, خاص کر جو ہماری ڈورز اور ونڈوز ہیں آج کل وہ بھی فائر ریزسٹنٹ ڈورز اور ونڈوز مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں. اچھا ریڈی میڈ. ہم بالکل بالکل جیسے UPVC جو ہے آج کل استعمال کیا جاتا ہے. تو اگر ہم ایسے مٹیریلز کا استعمال کریں گے, آف کورس جو فائر انسیڈنٹس ہوں گے وہ لوکلائزڈ رہیں گے. اگر خدا نخواستہ کہیں پہ فائر انسیڈنٹ بھی ہوگا, خاص کر اس کمرے میں اگر آگ ہوگی تو اس کمرے تک ہی وہ محدود رہے گی, کمرے سے باہر نہیں جائے گی. اور ان لکڑی کے مکانوں میں ہم جنرلی دیکھتے ہیں, جیسے ہم نے پہلے بھی کہا, کہ دیر از بوتھ ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل اسپریڈ آف فائر. تو آگ جو ہے پہلے تو ایک پورے اسٹرکچر کو انوالو کرتی ہیں, اور خاص کر پھر جب ہم نے فائر گیپس بھی مینٹین نہیں کی ہوں گی تو اس میں بھی آگ لگتی ہے. اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, خاص کر جہاں پہ دیر از نو پروویژن آف فائر گیپ. جنرلی جیسے ڈاؤن ٹاؤن ایریاز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیس چھنا سا اس کی ہیں, وہاں پہ دیر از اے کنسیپٹ آف فائر سیپریشن وال. ہم فائر سیپریشن وال بیچ میں دے سکتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے کہ فاؤنڈیشن سے ہی ہمیں ایک فائر سیپریشن وال دینا پڑے گا, فاؤنڈیشن سے ہی, اور پورا جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. ہمارا جو ووڈن ٹرس ہے اس کے اوپر 1-2 میٹر ہمیں ایکسٹینڈ کرنا ہوگا نا, اگر آپ نئی کنسٹرکشن بناتے. بالکل بالکل نئی کنسٹرکشن آلریڈی چاہے پچھلے 60 سال سے 70 سال سے 80 سال سے, مطلب اولڈ اسٹرکچر تو وہی ہے. بالکل بالکل بالکل. ان میں تو آپ یہ کر نہیں سکتے. اس میں ایک اور چیز کر سکتے ہیں کہ آج کل فائر ریٹارڈنٹ پینٹس آئے ہیں جو ہم لکڑی کے اوپر کر سکتے ہیں. اچھا. لگ بھگ 2000 میں 1 لیٹر اس کی کاسٹ ہے. although those are very expensive options, لیکن وہ آپشن بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں, ہم کافی جگہوں پہ وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. دیکھیں ہم یوزولی تو بولتے ہیں کہ آپ کمبسٹیبل مٹیریلز اپنی کنسٹرکشن میں استعمال نہیں کریں, ووڈ کا استعمال نہیں کریں. لیکن جہاں پہ بھی آپ کو کرنا پڑے, سپوز ایستھیٹک بڑھانے کے لیے کسی اور چیز کے بارے میں, تو آپ کو ایسے پینٹس جن کو فائر ریٹارڈنٹ پینٹس بھی بولا جاتا ہے, آپ لکڑی کے اوپر اگر آپ یہ چیزیں استعمال کریں گے تو ان کی فائر ریزسٹنس جو ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. نہیں, ہم تو نارملی پینٹ کرتے ہیں. پینٹ سے پہلے یہ کرنا ہے؟ نہ پینٹ نہیں کرنا ہے, ہمیں فائر ریٹارڈنٹ پینٹ ہی کرنا ہے. وہ پینٹ ہی ہوتا ہے. اچھا, وہ پینٹ ہی ہوتا ہے. بالکل. آج کل وہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس کا ایک الگ کلر ہوتا تھا, لیکن آج کل ٹرانسپیرنٹ کلرز میں بھی وہ آیا ہوا ہے. اگر آپ اس کا استعمال کریں گے, although that's an expensive, جیسے میں نے کہا کہ لگ بھگ 1700 1800 یا 2000 تک بھی پر لیٹر کاسٹ ہوتا ہے.
لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو کمبسٹیبل مٹیریل ہے اس کی ایک فائر ریزسٹنس بن جائے گی, آگ نہیں پکڑے گا. بالکل بالکل. سر وی ہیو کال آن لائن. ہیلو 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 ہیلو, گڈ ایوننگ سر. گڈ ایوننگ. کون صاحبہ, کہاں سے؟ سر ہم ایکچولی گریز سے بول رہے ہیں. جی پوچھیے اپنا سوال. ہیلو پوچھیے. انہوں نے اپنا یہ بتا دیا کہاں سے ہے, لیکن سوال نہیں پوچھا انہوں نے. اچھا, یہ سکولز اور آفیسز وغیرہ کے لیے یا کالج ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے آپ نے کیا ہدایات دی ہیں لوگوں سے؟ دیکھیے, جو ہماری جنرلی ہدایت رہتی ہے وہ ان دا شیپ آف اویئرنیس پروگرام ہی رہتی ہے. جی 2022 میں ہمارے جہاں تک بلڈنگس کا تعلق ہے وہ بھی تو خیر بلڈنگ ہی ہوتی ہے. بالکل بالکل بالکل. سب سے پہلے تو دیکھیے 2 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ایک تو فائر سیفٹی آڈٹ اور دوسرا فائر اویئرنیس. جی فائر سیفٹی آڈٹ کے لیے جو ہے جو کنسرنڈ اسکول ہاسپٹل. تھوڑی دیر کے لیے معافی چاہوں گا, ایک کالر دلی سے ہم سے کال کر رہے ہیں. ہیلو 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 ہیلو. ہمارے پی سی آر تک فون آتا ہے لیکن پی سی آر سے ہمارے اسٹوڈیو تک نہیں آ پا رہا ہے. چلیے لیٹس ہوپ تھنگس آر سیٹ. دیکھیے جیسے میں بتا رہا تھا کہ ایسی آکوپینسیز کے لیے دونوں چیزیں امپورٹنٹ رہتی ہے, فائر اویئرنیس پروگرامس کا موک ڈرلس اور فائر سیفٹی آڈٹ. اچھا, فائر سیفٹی آڈٹ میں ہم یہ چیزیں مینشن کرتے ہیں. ہمارا فائر سیفٹی آڈٹ 3 چیزوں پہ بیسڈ ہوتا ہے. جی, یعنی کہ پریونٹیو میجرز کے طور پہ آپ کو کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اسکول ہے تو وہاں پہ ان کو ایز پریونشن کیا کرنا چاہیے. سیکنڈ از لائف سیفٹی میجرز, آپ کے ایگزٹس وغیرہ کیسے ہونے چاہیے. اگر آپ کے اسکول کا رول زیادہ ہے تو آپ کے ایگزٹس اکارڈنگلی زیادہ ہونے چاہیے تاکہ اگر فائر انسیڈنٹ ہو سو دے آر ایبل ٹو وائڈ انف. بالکل وائڈ انف ایگزٹس. جی, ان کی ہائٹ, ان کے جتنے بھی ڈائمینشنز ہیں وہ پراپر ہونے چاہیے. جی, تاکہ اگر خدا نخواستہ وہاں فائر انسیڈنٹ ہوتا ہے دے آر ایبل ٹو ایویکویٹ آل دا پرسنز ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم. ٹرو. تھرڈ ہمارا ہوتا ہے فائر آڈٹ, جس میں ہم فائر پروٹیکشن میجرز بتاتے ہیں. فائر پروٹیکشن میجرز کے طور پہ ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ کی جو فائر سیفٹی نیڈس ہے, جیسے ایکسٹنگوشرز آپ کے پاس کتنے ہونے چاہیے فلور بائی فلور, آپ کا جو ہوز ریل ہوز ہونا چاہیے جو فائر فائٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس کا ڈسچارج کتنا ہونا چاہیے, یا آپ کے فلور بائی فلور کتنے لگنے چاہیے, یا اسی طرح جو اسپرنکلر سسٹم ہے کیا وہ ریکمینڈڈ ہے. اگر ان کی بیسمنٹ ہوتی ہے تو ہم اسپرنکلر سسٹم بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. یہ دلی کے کالر ہمارے سے جڑے ہیں. جی جی. ہیلو. ہیلو. جی ہاں آپ. جی آداب بٹ صاحب. ہاں اور منظور صاحب میں ہوں. جی جی. ہاں ہاں, آج آپ نے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو لائے فہرست, میں نے سن لیا مگر میرے سامنے ٹی وی نہیں ہے, میں ان کو سن سکتا ہے. میرا سوال ہے یہ کہ ان سے کہ جو ہسپتالوں میں فائر ایکسٹنگوشر ایمرجنسی ہوتی ہے اس وقت وہ تو کہیں کہیں میں دیکھتا ہی نہیں ہوں. پہلے بھی یہ ہوا کرتا تو شکایت کچھ آتی ہے کہ ہاسپٹل جو بڑے بڑے بھی ہیں یا چھوٹے ان کو باہر ہونا چاہے فائر ایکسچینج فار ایمرجنسی پر سے. دوسرا جو گاؤں میں بھی کنجسٹڈ اب ایریاز ہے کچھ کئی جگہ یا سٹی میں بھی کسی وقت ہیکٹک پر اس کو پریکاشن لینا چاہے فائر سروس ڈائریکٹر صاحب کو, آنریبل صاحب کو, کہ اس کو پریکاشن لینا چاہے تو اس وقت اگر آگ واگ کچھ لگے گا, کیونکہ پچھلے بار بھی میں نے دیکھا اور سری نگر میں آگ لگ گیا تھا, تو اس کا یہاں سے یہ خاص توجہ دینی چاہے. اور سکولوں میں جو ہے وہاں بھی یہ فائر اسٹیم مسٹ ہونا ہے بچوں کے لیے. دس از اے ویری ایمرجنسی تھنگ دیٹ دس شوڈ بی ٹیکن ان دی پرائورٹی بیسس. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. بالکل بالکل, ہم اسی چیز پہ آ رہے تھے جو ہمارا اس سے پہلے ڈسکشن تھا. تو جیسے انہوں نے کہا کہ ہاسپٹلز میں بھی فائر سیفٹی میجرز ان پلیس ہونے چاہیے. کچھ ہاسپٹلز جو ہے کافی پرانے ہو گئے ہیں, اب ان کی نئی بلڈنگس آ رہی ہیں. آلدو پرانے کیونکہ ایک ان بلٹ فائر فائٹنگ سسٹم کا کاسٹ جو ہے کروڑز میں ہوتا ہے. اچھا, جیسے اگر ہاسپٹلس کی بات کریں تو وہاں پہ فائر ایکسٹنگوشرز, ہوز ریل ہوز, ویٹرائزر, یارڈ ہائیڈرنٹس, اس میں پمپ ہاؤس بھی لگتا ہے, تو اس کا کنسیڈریبل کاسٹ ہے. لیکن اگر ہاسپٹل کی لائف جو ہے اٹ از اباؤٹ ٹو اینڈ, اگر ان کے نئے جو ہاسپٹل بلڈنگ
بلڈنگس ہے وہ جو ہے ان کا پروپوزل گیا ہوا ہے, تو وہ ان میں جو ہے فائر فائٹنگ ڈی پی آر میں وہ ایڈ کر سکتے ہیں, وہ اس کو ڈی پی آر میں ایڈ. اس کی میں ایگزامپل دوں گا, جیسے بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل جو ہے پرانے اسٹرکچر میں ان کا فائر فائٹنگ میجرز دے ور ناٹ ان پلیس, لیکن جو اب ان کی نئی بلڈنگ وہاں پہ بن گئی ہے تو وہاں پہ فائر فائٹنگ سسٹم جو ہے ان کا وہ وہاں پہ لگ گیا ہے, ان کا کمپلیٹ ان بلڈ فائر فائٹنگ سسٹم ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی ہماری آکوپینسیز ہے وہاں پہ ہمارا ان بلڈ فائر فائٹنگ سسٹم ہو. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ نیشنل بلڈنگ کوڈ آف انڈیا ٹیبل 7 میں جو گائیڈ لائنز ہے جو وہاں پہ اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ کس آکوپینسی میں کیا فائر سیفٹی میجرز ہونے چاہیے, تو لازمی ہماری ہر کسی آکوپینسیز میں اس طرح کے جو فائر فائٹنگ میجرز ہیں وہ ہونے چاہیے. سیکنڈ میں بتا رہا تھا کہ دوسری چیز جو ہے وہ اویئرنیس پروگرامس بھی کافی ضروری ہے. ہم نے کہیں جگہوں پہ دیکھا ہے یہ ان بلٹ فائر فائٹنگ سسٹم ہونے کے باوجود بھی جب فائر انسیڈنٹس ہوتے ہیں پیپل آر ناٹ ایبل ٹو آپریٹ دیم. آج کل بھی ہم دیکھیں گے فائر ایکسٹنگوشرز ہے لیکن لوگوں کو ان کو چلانا نہیں آتا. اس کے لیے وہ کہتے ہیں پاس ایک فارمولا ہے, پول پول ایم سکویز سویپ. ٹرو. تو یہ پاس کا ایک فارمولا ہوتا ہے فائر ایکسٹنگوشرز کے لیے, لیکن اپارٹ فرام فائر ایکسٹنگوشرز وہاں پہ ہوز ریل ہوز بھی ہوتا ہے, ویٹرائزر بھی ہوتا ہے, اسپرنکلر سسٹم بھی ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اور کامن ہاؤس ہولڈ فائر جیسے آپ کے ایل پی جی میں آگ لگ گئی یا آپ الیکٹرک فائرز ہے ان کو آپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. جی بالکل. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم اویئرنیس پروگرامز میں ہی ان کو بتاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جیسے ہم نے اس سال جو ہے لگ بھگ 2000 کے قریب جو ہے فائر اویئرنیس پروگرامز کرائے ہوئے ہیں. کہاں کا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہمارا جو مین فوکس رہتا ہے, جو ہمارے ڈائریکٹر سر کی ڈائریکشن ہے, ہم جنرلی اسکولز میں کرتے ہیں. 50% آف دا اویئرنیس پروگرامز ہم ایجوکیشنل ایڈلٹس میں ہونی چاہیے. بالکل بالکل. وہ ہم اس لیے اسکولز میں کرتے ہیں کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ کیوریس ہوتے ہیں اباؤٹ لرننگ, اور خاص کر جب وہ اسکولز میں یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں تو جب وہ گھر جاتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی یہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. اپارٹ فرام اسکولز ہمارا فوکس جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس پہ بھی رہتا ہے, ہاسپٹلس میں بھی رہتا ہے, اور خاص کر جو ونٹر سیزن ہے اب ہم نے جو ہے ان 1-2 مہینوں کے لیے جو ہے جو کمیونٹی ہے وہاں پہ بھی اویئرنیس پروگرامز جو ہے ان کو اسکیڈول کیا ہے تاکہ جو خاص کر ہماری فیمیل حضرات ہوتی ہیں, خاص کر گھر کے اندر جو فائر انسیڈنٹس ہوتے ہیں, میل حضرات دن میں تو کام کے سلسلے میں باہر جاتے ہیں لیکن خواتین ہی وہاں پہ ہوتے ہیں جو ایسے گیجٹس ایل پی جی گیجٹس وغیرہ استعمال کرتے ہیں. عاقب صاحب انفارمیشن کے لیے ایجوکیشن کے لیے آپ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ چھوٹی چھوٹی فلمیں بنائیں تاکہ وہ ریپیٹڈلی چلائے جائیں. بالکل بالکل, لوگ دیکھ پائیں. ہمارے ڈائریکٹر سر نے بھی اس سال ایک چھوٹی کلپ بنائی تھی جو کافی سرکولیٹ ہوئی تھی پبلک میں, ان کے کافی سارے اس میں ویوز بھی ہم نے دیکھے جو انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ ہم نے شیئر کی تھی. جنرلی میرا یہی ہوتا ہے کہ جیسے سمر سیزن آتا ہے یا ونٹر سیزن آتا ہے ہم ایڈوائزری ایشو کرتے ہیں, اس کے بعد ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم پرنٹ میڈیا یا جو سوشل میڈیا ہوتا ہے ہم وہاں پہ اپنی پریزنس دکھاتے ہیں, ہم یہ ایڈوائزری لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب اس میں یہ چیز بھی ہے کہ لوگوں میں بھی اتنا انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کو ڈائجسٹ کریں. سر کار اونرز کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ان کی گاڑیوں میں یہ ایکسٹنگوشرز ہوں؟ بالکل بالکل. فائر ایکسٹنگوشرز ہم جنرلی جو نئی گاڑیاں آتی ہیں ان میں چھوٹا فائر ایکسٹنگوشرز ہم لگا ہوتا ہے. کار کمپنی ہی دیتی ہے, کار کمپنی ہی دیتی ہے. آلدو جو پرانی گاڑیاں ہوتی تھیں ان میں جو فائر انسیڈنٹ ہوتی ہیں ان میں فیول وغیرہ کے کارن لگتے ہیں. آج کل جو ای وی آتی ہے الیکٹرک وہیکلس ان میں بیٹری, کیونکہ وہ بیٹری ڈریون ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ بیٹری ریلیٹڈ ہیزارڈس ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بھی اسپیسیفک جو فائر ایکسٹنگوشرز ہیں وہ کمپنی ہی وہاں سے اسپیسیفائی کرتی ہے. سو ناؤ آئی تھنک اٹ از بیکمنگ مینڈیٹری ٹو ہیو فائر ایکسٹنگوشرز ان کارز آلسو. بالکل. نئی کاروں میں آپ کہتے ہیں فائر ایکسٹنگوشرز فٹڈ ہوتے ہیں؟ بالکل. میری کار میں تو نہیں دیا لیکن قاعدن ہونے چاہیے وہاں پہ فائر ایکسٹنگوشرز. اچھا یہ سر بزنس ہاؤسز کے لیے آپ کس طرح کی پریکاشنز ریکمنڈ کرتے ہیں؟ کن ہاؤسز کے لیے؟ بزنس ہاؤسز کے لیے, جیسے ہمارے دکان ہیں, ان کے گوڈاؤنز ہیں, خاص طور سے پینٹ کی دکانیں ہیں. بالکل بالکل. جیسے دیکھیے اگر ہم کیونکہ ہمیں اب این بی سی میں نہیں جانا ہے کہ ہمارے لیے کیا فائر سیفٹی ریکمنڈیشنز ہے, لیکن اگر ہم خالی فائر کو کلاسیفائی کریں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے کتنے کلاسز آف فائرز ہوتے ہیں. جنرلی 6 کلاسز آف فائرز ہم دیکھتے ہیں. کلاس اے فائرز, کلاس بی, کلاس سی, کلاس ڈی, کلاس ای, کلاس ایف. کلاس اے میں ایسے مٹیریلز جو سالڈ فارم میں ہوتے ہیں, جیسے یہاں پہ پیپر ہے, ووڈ ہے,
क्लॉथ है, अगर इन सब्सटेंसेस में आग लगती है तो हम इसको बोलते हैं क्लास ए फायर। अच्छा, अगर लिक्विड्स, फ्लेमेबल लिक्विड्स जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन जो लिक्विड स्टेट में है, अगर उनमें आग लगती है तो हम उसको क्लास बी फायर्स बोलते हैं। क्लास सी फायर्स में हमारे फ्लेमेबल गैसेज जैसे एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी। क्लास डी में हमारे पास कंबस्टिबल मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जो कि इंडस्ट्रीज में पाए जाते हैं। क्लास ई में हमारे इलेक्ट्रिकल फायर्स और क्लास एफ में हमारे कुकिंग ऑयल जो जनरली किचन एरियाज में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारा एक्सटिंग्विशर होता है वो हर किसी क्लास ऑफ फायर के लिए काफ़ी नहीं होता है। करेक्ट। तो सबसे पहले हम अगर हम कोई भी एक्सटिंग्विशर देखें, उस पे ऊपर जो डेटा प्लेट लगा होता है वहाँ पे लिखा होता है कि ये एक्सटिंग्विशर किस क्लास ऑफ फायर के लिए जी ठीक है। जैसे हम पानी की जैसे कॉमन एग्जांपल ले, वाटर, हमारे पास एक एक्सटिंग्विशर होता है वाटर एक्सटिंग्विशर। हम पानी का इस्तेमाल खाली क्लास ए फायर्स के लिए कर सकते हैं जी। अगर हम एक्सटिंग्विशर उसमें काम नहीं करते क्या? बाकी अगर मैं वही बोल रहा हूँ वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, क्योंकि हमारे पास जनरली वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर भी होता है, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर भी होता है, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर उसमें पानी ही निकलता है लेकिन प्रेशराइज्ड वाटर। उसके अंदर जो है जो कार्ट्रिज होते हैं उसमें कंप्रेस्ड एयर या नाइट्रोजन होता है। जब आप डिस्चार्ज लीवर प्रेस करते हैं वो नाइट्रोजन जो है वो कार्ट्रिज बर्स्ट होती है, तो ये पानी जो है ये प्रेशर फॉर्म में बाहर निकलता है, विच इज एडिक्वेट फॉर फायर फाइटिंग। आप उससे फर्स्ट एड फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तो पानी का इस्तेमाल आप क्लास ए फायर्स के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप क्लास बी के लिए उनको इस्तेमाल करेंगे, जैसे किसी पेट्रोल में आग है या डीजल में आग है, तो पानी की जो डेंसिटी है ज़्यादा होती है, भारी होता है ऑयल से, तो जनरली पानी जो है नीचे सेटल होता है। तो अगर कोई ऑयल्स ऊपर रहेंगे और वो कंटिन्यूसली बर्न होता रहेगा, तो पानी वहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। अगर आप गैसेस पे इस्तेमाल करेंगे तो रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ती है, तभी हम जनरली बोलते हैं गैस सिलेंडर के ऊपर आप पानी मत फेंकिए जब भी आग होगी। इसी तरह इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए भी हम पानी क्लास ई के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप पानी फेंकेंगे तो वहाँ पे चूंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे हमें शॉक लगने का खतरा है। या इसी तरह पानी हम कंबस्टिबल मेटल्स पे भी नहीं फेंक सकते, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और वहाँ पे फायर बुझने की जगह और ज़्यादा बढ़ती है। अब आगिब साहब, अगर कोई घर वाला फायर एक्सटिंग्विशर रखे तो आप क्या रिकमेंड करें, किस तरह का रखे? आप कहते हैं डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, जो तकरीबन उसके जिसको हम ऑल राउंड एक्सटिंग्विशर, जैसे हमें इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर डिफरेंट हो सकते हैं जी। हमें चाहिए कि जो ABC टाइप एक्सटिंग्विशर जिसको हम बोलते हैं, जो कि DCP ड्राई केमिकल पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर, वो क्लास ए फायर्स के लिए भी काम आता है, क्लास बी फायर्स के लिए भी काम आता है, क्लास सी फायर्स के लिए भी, क्लास ई फायर्स के लिए भी, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और इवन इलेक्ट्रिकल फायर्स के लिए भी वो सफिशिएंट है। आप LPG के ऊपर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी प्रोग्राम में मैंने बताया था कि अगर हमें घर में एक्सटिंग्विशर्स रखना है, हमें ड्राई केमिकल पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर जो कि 5 या 6 kg का आता है। और खासकर क्योंकि मैंने बोला कि 90% जो फायर इंसिडेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होते हैं, तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हमारे पास CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, जो कि डेडिकेटेड होते हैं फॉर डीलिंग विद इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट रिलेटेड फायर्स। जी सर, ये जो आपके फायरमैन होते हैं, अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, आप उनकी सेफ्टी के लिए आपने क्या लेटेस्ट परचेजिंग की है? बिल्कुल, यूनिफॉर्म्स में, या ताकि वो सेफ रहें, क्योंकि दे आर द फ्रंट रनर्स, वही तो सामने आते हैं फायर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा आपको पता है कि जब भी हम फायर फाइटिंग में जाते हैं, जो वहाँ पे एनवायरनमेंट होता है इट इज़ वेरी टॉक्सिक, कहीं बार जो हमें स्मोक में जाना पड़ता है जी। तो पर्सनल की जो हमारी पर्सनल की जो सेफ्टी है इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, और उसके लिए हमारे जो डायरेक्टर सर है लास्ट ईयर भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें प्रोक्योर की थी। हमारा जो मेन फोकस होता है, क्योंकि हम फायर फाइटिंग के साथ मुंसलिक रहते हैं, तो हमारे पास फायर प्रॉक्सिमिटी सूट्स जो हमें एक्सट्रीम हीट से बचाते हैं, फायर एंट्री सूट्स अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स होंगे जिनसे हमारी स्किन में बर्न इंजरीज हो सकती है, तो हम फायर एंट्री सूट्स ही पहन के अंदर जा सकते हैं। अगर हमें किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अंदर जाना है जहाँ पे स्मोक काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे ऑक्सीजन की किल्लत है, जैसे आपका रेस्क्यू ऑपरेशन किसी बोरवेल के अंदर है जहाँ पे आपको ऑक्सीजन की डिप्लीशन है, तो वहाँ के लिए आप ब्रीदिंग एपरेटस सेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक सिलेंडर पीछे लगा होता है और उसके सामने एक मास्क होती है, और उस मास्क के थ्रू आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और टॉक्सिक गैसेस से बचते हैं। इसी तरह हमारे जो हमारा बाकी गियर भी होता है, जैसे ग्लोव्स या हमारे बूट्स वगैरह होते हैं, वो भी हमने इन्हीं सालों में प्रोक्योर किए हैं, और जिससे हमारे फायर फाइटर जो हैं बच जाते हैं। अब सर थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमारे नाज़रीन को भी आपने अच्छी जानकारी दे दी।
احتیاط کیسے برتیں تاکہ اس مصیبت سے بچیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کا وقت ہم نے لے لیا, بہت تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.